یہ بات یاد مسئلہ پھر سنیں، جس میں کفر یا شرک یا کلمات ہو اور وہ کرنے والا اسے تسلیم کرے، ہاں میں یہ مان کر کرتا ہوں، تو وہ شخص کافر ہے، اور اسے تسلیم کر کے دوسرے پر کروانے والا یہ بھی کافر ہے۔ یہ ایک قسم کی جادو، اس کا حکم کفر ہے۔ اس کے علاوہ کفر یا شرکیہ کلمات نہ ہو، جادو ہوگی تو وہ کفر نہیں ہوتا، البتہ غلط کام ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے۔ مسلمان مومن بھائی کو نقصان پہنچانا چاہے جادو کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن کفر وہاں ہوگا جہاں پر یہ کفر یا شرکیہ کلمات ہوں گے۔ پہلی تو بات یہ ثابت ہو گئی۔ اب دوسری بات، کیا جادو ہے جس کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اس کی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں جادو برحق ہے، تو برحق ہے کیا مطلب ہے؟ برحق کا مطلب ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جادو کرنا کوئی صحیح بات ہے، صحیح کام ہے، یہ نہیں ہے۔ جادو برحق ہے، کچھ لوگ جملہ بولتے ہیں، اس سے مراد اگر یہ نہیں کہ جادو کرنا درست ہے تو اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، یہ نہیں۔ جادو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو ہوتا ہے، یہ موجود ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، یہ قصہ کہانی ہوائی نہیں ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں آیتیں، یہ جادو کا ہی بیان ہے۔ اچھا اس سے ہوتا کیا؟ اگلا جملہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں، مرد اور عورت میں فتنہ ڈالا جا سکتا ہے جادو کے ذریعے سے، یہ نص قرآن ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے، فتنہ فساد یہ آج کل بھی ہو رہا ہے، یہ جادو سے ہوتا ہے۔ فتنہ فساد گھروں میں، یہ میاں بیوی کا یہ لفظ نام آیا، بین المرء وزوجہ، مرء مرد اور زوجی اس کی زوجہ، مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈالیں، یہ جادو سے ہو سکتا ہے۔ لیکن تفصیل بھی سنیں نا، کوئی یہ غلط معنی نہ لے کے جائے۔ آگے سنیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ بندش ہو گئی ہے، جس کی اولاد روک دی ہے کسی نے۔ توجہ سے سننا، بڑی انتہائی نازک گفتگو یہ معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے، ایک ایک لفظ صحیح نوٹ کریں اور آپ آگے بھی جا کر بتائیں۔ کہتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، ہماری اولاد کسی نے بند کر دی ہے جادو کے ذریعے سے، بندش، ہماری جناب رزق روزی کسی نے بند کر دیا ہے، یہ جناب جادو کے ذریعے سے یہ مر گیا ہے، جادو کے ذریعے سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا، جادو کے ذریعے سے فلاں فلاں ہو گیا۔ اس طرح کے جملے سنتے ہیں آپ؟ بولا کریں نہیں، آپ پاکستان میں تو نہیں، آپ سے بتا سکتا ہوں، اس طرح کے جملے سنتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ بندش کا کوئی کنسپٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے۔ یہ من گڑت عاملوں کی جعلی تعویذ دینے والے، جعلی تعویذوں والے، تعویذ میں خود بھی دیتا ہوں، بھی کام کرتے، ہم سارا کرتے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تعویذ غلط نہیں ہے، دم کرنا غلط نہیں ہے، یہ ثابت ہے، لیکن یہ جعلی لوگ جن کے پاس چلے جائیں وہ ہو آپ کی بندش ہوئی، آپ کی تو اولاد ہوتی نہیں۔ بندش کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا اتنا کمزور ایمان لیے پہ ہو کہ میرا رب چاہتا ہے ایک شخص کو میں بچہ دوں، بیٹا دوں یا بیٹی دوں، یہ جعلی بابا اپنے تعویذ کے زور پر بندش کر کے رب کی عطا کو روک سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر سوچے ذرا دماغ سے، عقل دیا نا اس نے، اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اس نے روک دیا، کیا یہ عقلی طور پر ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ جو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ کوئی بابا، کوئی تعویذ، کوئی مولوی، کوئی پیر، چاہے قرآن ہی پڑھتا کیوں نہ رہے، رب کی عطا کو، خدا کی عزت کی قسم کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ کون سی بندش ہے بھائی؟ آپ لوگ بھی ہزاروں لاکھ روپے جا کر لوٹاتے ہو ان کے پاس، اتنا اللہ کے گھر میں دے دو جو صدقہ جاریہ ثواب ہوگا، مسجدوں میں دے دو، یتیم غریب بیوہ مسکینوں کو دے دو۔ یہ ہتھے کٹے جناب لینڈ کروزروں میں، گاڑیوں میں تمہارے پیسوں سے یہ جو تعویذ والے اور دوسرے تیسرے پھرتے ہیں، ان کو کون سے دینا؟ میں خود بھی دیتا ہوں، قرآن مجید میرے سامنے ہے، کبھی تعویذ کا ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کیا، میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جانتا ہوں، صاحب سلسلہ ہوں، ہو کر کہہ رہا ہوں۔ کس طرح کی بندش؟ ہمارے پاس بھی آتے لوگ، وہ جی اتنا سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی،
تو کوئی تعویذ، ہاں آپ ہیلا کریں، آپ میڈیکل میں جائیں، علاج کروائیں، فزیکلی آپ کو آپ کی بیوی کو پرابلم میں علاج کروائیں، آپ تعویذ تم درود والے کے پاس بھی جائیں، اسے کہیں دعا کریں، تعویذ دے، یہ بات درست ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ کسی نے روک دی ہے۔ یاد رکھیں، یہ مسئلہ شرعی یاد رکھیں، جادو کے ذریعے سے کوئی آپ کی اولاد نہیں روک سکتا۔ یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ اگر آپ سروے کریں، مائک لے کر پھریں، بہت سارے لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے، کسی نے جادو کیا ہوا، بندش کی ہوئی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ آج ٹینشن فری ہو، دل کو مطمئن کریں، اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی جادو کے ذریعے سے آپ کی اولاد کو روک سکتا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جملہ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 102 یاد رکھیں، جا کر ترجمہ پڑھیں اس جملے کا۔ وما، سارے کے سارے یہ جو جعلی عامل، جعلی بابے، یہ بندشوں والے، سارے کا سارا ان کا اسی جملے پر دھڑم کر کے گر جاتی ہے ساری عمارت۔ رب کہتا ہے اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، نہیں پہنچا سکتے۔ جادو کے ذریعے سے حقیقت بدلتی نہیں، کوئی جادو کے ذریعے سے کسی کو موت دے سکتا نہیں، زندگی دے سکتا نہیں، اولاد دے سکتا نہیں، روک سکتا نہیں۔ یہ سب ڈرامہ بازیاں۔ کیا صحابہ اکرام کی زندگی میں اگر ایسی بات ہوتی تو وہ تعویذوں کے ذریعے نہ دیتے اولاد؟ جی فلانے پیر نے دے دیا تو فلانے بابے نے دے دیا، فلانے نے یہ کر دیا تو فلانے نے وہ کر دیا۔ ہاں، میں اولیاء کاملین کی بات نہیں کرتا، وہ جو ولی کامل ہے ان کی دعاؤں میں اثر ہے، ہم چاہتے ہیں دعا کریں، حضرت صاحب دعا کریں اولاد کے لیے، وہ دعا کریں گے کس سے؟ رب سے مانگیں گے، عطا کرنے والا میرا رب ہے۔ وہ ولی کامل ہاتھ اٹھائے گا، وہ اللہ کا نیک بندہ، تو یا اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس بندہ آیا ہے چل کر، اس کو اولاد نہیں ہے تو اولاد عطا فرما، یہ درست ہے۔ اور اولیاء کاملین کی رب زیادہ سنتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام دعا کرے تو رب عطا کرتا ہے، لیکن وہ بھی دعا کرتے ہیں، مانگتے رب سے ہی، عطا کرنے والا میرا رب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ دوسرا جاہل طبقہ بھی جو اولیاء کو رب العالمین کے مقابلے میں ان کی بھی شکر ضروری ہے۔ ہم کسی گلی کے پاس چلے جائیں، کہتے جی اللہ کو چھوڑ کر، وہ تم کو کس نے کہا چھوڑ کر گئے؟ ہم اگر کہ سرکار کے روزہ اطہر پر چلے جائیں دعا کریں۔ ان پر میں یہ پچھلے 2 دن بھی ایک دیکھ رہا تھا، ایک لال رومال کمپنی کی ویڈیو کہ ادھر دعا نہ کریں جی، کیوں جی تو کون ہوتا ہے دعا سے روکنے والا؟ وہ طبقہ بھی غلط ہے، یہ طبقہ بھی غلط ہے، درمیانی حق اور سچی ہے لوگوں، ان سے دعا کروانا درست ہے، ان کی رب سنتا مانتا ہے۔ سرکار اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب اولاد بھی دے سکتا ہے، عمر بھی لمبی کر سکتا ہے، رزق میں بھی برکت دے سکتا ہے، دنیا آخرت میں میرے آقا کے ہاتھ اٹھے تو کیا کامیابی رب نہیں دے گا؟ تو پھر دعا اور رب نے ماننی کس کی ہے اگر حضور کی نہیں ماننی؟ اور قبول کس کی کرنی ہے؟ وہ طبقہ بھی گمراہی پر ہے، یہ طبقہ بھی گمراہی پر ہے جو کہتا ہے جی بندش ہو جاتی ہے، جادو سے بچے رک جاتے، جادو سے یہ بھی گمراہی پر ہے طبقہ۔ یہ طبقہ بھی گمراہی پر ہے جو کہتا ہے جی اللہ کو چھوڑ کر بابو کے پاس جاتے ہیں، وہ چھوڑ کر نہیں جاتے، اس کے حکم سے جاتے ہیں۔ انبیاء کو شان حسن عطا کی ہے، اولیاء کو شان حسن عطا کی ہے۔ ولی کے در پر اب بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو ولی سے ڈائریکٹ مانگنے نہیں جاتے رب کو چھوڑ کر۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ہم تو نبی سے بھی رب کو چھوڑ کر نہیں مانگتے، تو ولی تو بات کی بات ہے۔ رب کو چھوڑ کر، اس کا مقابلہ کروا کر، اس کی ٹکر میں تو سرکار سے بھی نہیں مانگتے۔ ہاں سرکار سے سوال کرتے ہیں، رب کی عطا سے جو رب العالمین نے حضور کو دے رکھا ہے، اس نیت سے کرتے ہیں کہ آقا آپ کو تمام خزانوں کی چابیاں میرے رب نے عطا کر رکھی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مرتبہ شرف دے رکھا ہے کہ آپ کی عطا کر سکتے ہیں، حضور رب کی عطا سے ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ یہ درست ہے، یہ درست ہے۔ چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے اس لیے مضمون ابھی ہاں ہی رہ گیا ہے، جادو والا معاملہ اس کو چلاتے ہیں اگلے جمعہ کو، ٹینشن فری ہوئے۔ ایک جملہ یاد رکھیں، بندش کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، جادو کے زور سے کوئی آپ کی اولاد نہیں روک سکتا، کوئی آپ کو زندگی موت نہیں دے سکتا۔ البتہ جادو ہے، اس سے فتنہ فساد ہو سکتا ہے، بگاڑ ہو سکتی ہے، بہت سارا ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اس کو اگلے جمعے انشاءاللہ لے جائیں گے۔ جلدی آیا